بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسرائیل نے جو شکست کھائی ہے اس کے پیچھے رشیا اور چائنا کا ہاتھ تھا، اب تو یہ پوری دنیا کو پتہ چل چکا ہے۔ اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی، لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں، ٹائمز آف رائے کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ ٹائمز آف رائے نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا کہ رشیا اور چائنا کا ہاتھ تھا اسرائیل کی اس شکست کے پیچھے، لیکن ابھی یہ جنگ ختم نہیں ہوئی، بلکہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ابھی جنگ کی ابتدا ہے، ابھی لڑائی شروع ہوئی ہے۔ حماس کے چیف نے جو بیان دیا ہے اس نے کہا ہے کہ سیز فائر تو ہو گیا، ہماری جیت تو ہو گئی، لیکن ابھی ہماری لڑائی ختم نہیں ہوئی، ابھی ہماری لڑائی شروع ہوئی ہے۔ اب ہم اسرائیلیوں کے تسلط سے، یہودیوں کے تسلط سے مسجد اقصیٰ کو آزاد کروائیں گے۔ جب تک مسجد اقصیٰ آزاد نہیں ہوگی ہماری یہ لڑائی جاری رہے گی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ فوری طور پر مسجد اقصیٰ کو آزاد کروایا جائے۔ ہماری یہ لڑائی ابھی شروع ہوئی ہے اور اب یہ لڑائی منطقی انجام تک پہنچے گی۔ ہم تب تک نہیں بیٹھیں گے جب تک مسجد اقصیٰ آزاد نہیں ہو جائے۔ اس کے بعد نتن یاہو نے یہ کہا ہے کہ اب اگر ایک بھی راکٹ دوبارہ فائر ہوا، کوئی ایک بھی راکٹ ہماری طرف دوبارہ چلایا گیا، تو اس کے بعد بہت بڑی جنگ ہوگی اور اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا کہ حماس نے یہ معاملہ دوبارہ کیوں اٹھایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بڑی جنگ ہے۔ اب یہ جو کھیل ہے آپ اس کو سمجھ لیں۔ اب اس وقت عرب ورلڈ جو ہے وہ اسرائیل سے ڈرا ہوا ہے، انہیں اب کسی کی سپورٹ کی ضرورت ہے، کسی کندھے کی ضرورت ہے، اور اب وہ رشیا کے پیچھے کھڑا ہے جو پہلے کبھی نہیں اس نے دیکھا۔ اور ساری دنیا جانتی ہے کہ رشیا کی اس وقت شام میں دھمکی کیا پوزیشن ہے، اس لیے اب عرب ورلڈ رشیا کے پیچھے کھڑا ہے، کیونکہ اسرائیل جو چاہتا ہے، اسرائیل چاہتا ہے گریٹر اسرائیل بنا، اور گریٹر اسرائیل تبھی ممکن ہے جب وہ تمام عرب ممالک کو شکست دے گا، کیونکہ گریٹر اسرائیل اصل میں عرب ممالک کو ہڑپنے کا نام ہے۔ اس پورے کھیل کے اندر انہیں پتہ ہے اگر ہمیں کوئی بچا سکتا ہے تو وہ رشیا بچا سکتا ہے۔ اب گریٹر اسرائیل کے اندر جو عرب کنٹریز آتی ہیں انہوں نے اندر کھاتے رشیا کے ساتھ رابطے کرنے شروع کر دیے ہیں، اور اندر ہی اندر مبارکبادوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے کہ جی آپ کا بہت شکریہ، آپ کی وجہ سے ہم یہ جنگ جیت گئے۔ تو اب ان کنٹریز نے رشیا کے ساتھ دوبارہ تعلقات مضبوط کرنے بھی شروع کر دیے ہیں، کیونکہ پہلے خطے کے اندر صرف دو بڑی طاقتیں تھیں جو موجودہ صورتحال نظر آ رہی، یا تو چائنا یا امریکہ، کیونکہ رشیا دور ہے۔ لیکن اب انہیں لگتا ہے کہ اگر رشیا فلسطین کو بچا سکتا ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ رشیا کی اس وقت شام میں کیا پوزیشن ہے، ان کی پوری فوجیں تیار ہیں، تو انہیں لگتا ہے کہ رشیا ہمیں بھی بچا سکتا ہے۔ اب جو حماس نے اعلان کیا ہے وہ اعلان نہیں بلکہ وہ لڑائی ہے، کیونکہ انہوں نے اب اگلے لیول تک جانا ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ ہماری بیک پہ جو کھڑا ہے وہ اس وقت رشیا اور چائنا ہے۔ اور چائنا نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ ہم غزہ کے اندر تمام امداد دینے کو تیار ہے، انفراسٹرکچر اور وہ تمام چیزیں جس کی انہیں اس وقت ضرورت ہے۔ اب یہاں پہ جو ایک کھیل شروع ہونے جا رہا ہے، اب یہاں پہ جو دنیا آگے دیکھنے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی روس کے صدر کا جو بیان ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ بڑا اہم ہے۔ اس نے کہا ہے کہ جو بھی ہمیں کاٹنے کو دوڑے گا، جو بھی ہمیں کاٹنا چاہے گا، ہم اس کے دانت توڑ دیں گے۔ دیکھیں یہ کوئی فلمی ڈائلاگ نہیں ہے، یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے، یہ ایک ملک کا صدر کہہ رہا ہے کہ جو بھی ہمیں کاٹنے کو دوڑے گا، جو بھی ہمیں کاٹنا چاہے گا، ہم اس کے دانت توڑ دیں گے۔ اب روس نے یہ بات اپنے تمام دشمنوں کو کی ہے کہ جو بھی چاہتا ہے کہ وہ روس کے نیشنل ریسورسز پہ قبضہ کرے وہ بھی سن لے، ہم ان کے دانت توڑنے کو تیار ہیں۔ جو چاہتا ہے ہمارے ساتھ آخری حد تک جائے وہ بھی سن لے، ہم اس کے دانت توڑنے کو تیار ہیں۔ اب خاص کر یہ بات، یہ پیغام اسرائیل کے لیے ہے۔ اب دیکھیں اسرائیل کے خلاف اچانک چائنا آ گیا، اچانک روس آ گیا۔ روس جو ایک وقت میں اسرائیل کا بڑا دوست تھا، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہوا کرتے تھے، لیکن آج یہ اس کا دشمن بن چکا ہے۔ اب چائنا بھی خلاف ہے، روس بھی خلاف ہے، اور جہاں اسرائیل کو یہ تمام ممالک کھٹک رہے ہیں وہاں ایک اور بات یہ کھٹک رہی ہے کہ پاکستان، مانا کہ پاکستان کی قیادت سوئی ہوئی ہے،
ابھی پاکستان کی جانب سے کوئی بیان نہیں کیا، لیکن جو بڑی بڑی لیڈرشپ نہ کر سکی وہ پاکستان کے ایک ایم این اے نے کر دیا۔ پاکستان کے ایک ایم این اے نے وہ بات کہہ دی جو کوئی نہ کہہ سکا۔ پاکستان کے ایک ایم این اے عبدالاکبر چترالی، اس نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے اس نے عمران خان اور پاک فوج کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ ہم نے یہ جو بڑے بڑے میزائل رکھے ہوئے ہیں، غوری، ہم نے جو شاہین رکھا ہوا ہے، یہ کس لیے رکھا ہوا ہے؟ اگر یہ مسجد اقصیٰ آزاد نہیں کروا سکتے، اگر یہ فلسطین پہ ہونے والا ظلم نہیں روک سکتے، ہم نے یہ میزائل کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ اور اس ایک بیان کو، ایم این اے کے سٹیٹمنٹ کو اسرائیل میں اس طرح لیا گیا کہ انہوں نے اپنی میڈیا کے اندر، اپنے اخبارات کے اندر اس کو ہیبریو لینگویج کے اندر اس کی ٹرانسلیشن کر کے کہا کہ ان کا ایک ایم این اے اسرائیل کو ڈائریکٹ دھمکی دے رہا ہے، ڈائریکٹ دھمکا رہا ہے کہ اگر آپ باز نہ آئے تو ہم آپ پہ میزائل ماریں گے، میزائل داغیں گے۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے لیول کی بات کس حد تک جاتی ہے، کس حد تک وہ پاکستان کی اس بات کو سیریس لیتا ہے۔ ایک طرف تو شاہ محمود قریشی بات کر رہے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کے لیے عالمی فورس قائم کی جائے جو اس کی حفاظت کرے، پھر حماس کا جو چیف ہے وہ لڑائی کا کہہ رہا ہے، پھر چائنا آ گیا، پھر روس نے دھمکی دے دی کہ ہم دانت توڑ دیں گے، اور پھر پاکستان کا ایک ایم این اے کہہ رہا ہے کہ ان پہ میزائل چلا دیں۔ اب جو اسرائیل ہے ان کی یہ تھیوری ہے کہ یہ جو بیانات ہوتے ہیں، جو قومی اسمبلی کے اندر جو تقریریں ہوتی ہیں، ایم این اے جو سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ دلواتی ہے۔ ان کی تھیوری کو ایک دفعہ سائیڈ پہ رکھ کے دیکھیں، آپ خود سوچیں، کمنٹ سیکشن میں بلکہ بتائیں بھی، کیا اس وقت پاکستانی عوام نہیں چاہتی؟ کیا اس وقت ہر پاکستانی یہ نہیں سوچتا کہ ہم نے یہ شاہین، یہ غوری، یہ بڑے بڑے میزائلز کیوں رکھے ہیں؟ کیا ہم نہیں یہ سمجھتے کہ ہمارے میزائلز بلوچستان کے اندر نصب ہونے چاہیے؟ ہم آدھے گھنٹے کے اندر، ایک دن کے اندر، یا جتنا بھی وقت وہ لیں، ہم مسجد اقصیٰ کو آزاد کروائیں، فلسطینیوں کی مدد کریں۔ پاکستان کی عوام تو بالکل یہی چاہتی ہے کہ اسرائیل کو بھرپور جواب دیا جائے، اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے۔ اس لیے اسرائیل کی یہ تھیوری کہ یہ بیان اسٹیبلشمنٹ دلوا رہی ہے کہ تاثر یہ جائے کہ پاکستان کی عوام کیا چاہتی ہے، نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ پاکستان کی عوام حقیقت میں ہی یہی سوچتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ روسی صدر نے جو بیان دیا کہ ہم آپ کے دانت توڑ دیں گے، یہ کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا، یہ کوئی میڈیا کی بات نہیں چل رہی، بلکہ یہ روس کا صدر کہہ رہا ہے۔ یہ کوئی عام بات ہوتی تو پھر بھی بات تھی۔ اب دیکھیں وہاں پہ کس لیول کی بات چل رہی ہے، کیونکہ رشیا خود کو بھی ٹاپ پر لانا چاہتا ہے، اس لیے وہ اسرائیل کو ڈائریکٹلی کہہ رہا ہے کہ تم جو کرنا چاہتے ہو اس سے باز آ جاؤ، تم ہٹ جاؤ۔ بار بار یہی بات آ رہی ہے کہ مسجد اقصیٰ جو ہے اس کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے، جو وہاں پہ ہولی پلیسز ہیں۔ اب تو چائنا نے بھی یہ کہہ دیا کہ وہ پری پوزیشنز پہ آنی چاہیے، یعنی 1967 والی پوزیشن، یعنی کہ اسرائیل وہ علاقے خالی کر دے، اسرائیل واپس چلا جائے اور وہ ہولی پلیسز جو ہیں وہ محفوظ ہو جائیں۔ حماس کو اس وقت ایران کی پوری سپورٹ موجود ہے۔ ایران نے جو اپنا ڈرون لانچ کیا ہے وہ واضح پیغام ہے کہ وہ حماس کو دیں گے، وہ حماس کو دینا چاہتے ہیں کہ وہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرے، وہ مسجد اقصیٰ کو آزاد کروانے کے لیے اسرائیل سے لڑے۔ اب اس وقت اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ حماس کو پہلی دفعہ سپورٹ مل گئی ہے چائنا اسے انفراسٹرکچر پرووائڈ کرنے جا رہا ہے۔ اب یہ خدا کا کرنا دیکھیں، اللہ کی قدرت ایسی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ان کو اچانک ہی مسلمانوں کا خیال آ گیا ہے، بلکہ انوائرمنٹ ہی کچھ ایسا بن گیا ہے، ماحول ہی کچھ ایسا بن گیا ہے کہ جو امریکہ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ جہاں سے ختم ہو۔ میں چائنا کو ساؤتھ چائنا سی کے اندر انگیج رکھوں، پاکستان کو انگیج رکھوں، روس کو انگیج رکھوں، میں ادھر ترکی کو یونان والی سائڈ پہ انگیج رکھوں، لیکن چائنا یہ چاہتا ہے کہ اگر یہاں سے یہ معاملہ ختم ہوا تو پھر ادھر امریکہ کیا کرے گا۔ اس لیے چائنا نے اس کا حل یہ نکالا ہے، امریکہ کا جو الوئے ہے اس پہ آ کے فوجیں بٹھا دی جائیں، اور یہ کواد کنٹریز کا جو ڈرامہ رچایا جا رہا ہے اس کو تہس نہس کیا جائے۔ ادھر سے آسٹریلیا کو منہ توڑ جواب دیا جائے، جاپان کو روکا جائے، انڈیا کو روکا جائے۔ اس لیے وہ یہ چاہتا ہے کہ اسرائیل پہ آ کے فوجیں بٹھائی جائے، بجائے کہ لداخ پہ فوجیں بٹھائی جائیں، بجائے کہ ادھر سے کاؤنٹر کیا جائے، اس کے الوئے کو آ کے ڈسٹرب کیا جائے، وہاں پہ آ کے فوجیں بٹھائی جائیں۔ اب اسرائیل کے لیے جو صورتحال ہے وہ نہایت ہی گمبھیر ہے۔ انشاءاللہ العزیز اسرائیل کے لیے اب مشکلیں کم نہیں ہوں گی، یہ معاملات اسی طرح آگے بڑھتے جائیں گے، اور اب اسرائیل کو یہاں سے اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو گیا ہے۔
ٹائمز آف رائے کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔